میرے عزیز بزرگ و دوستو، زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اس زندگی کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ مختصر زندگی ہے، کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے پتہ نہیں، کب بلاوا آ جائے مالک الملک کی طرف سے پتہ نہیں۔ اس لیے ہم کو ہر قدم کو کر رکھنا ہے، سوچ سمجھ کر رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا قدم جو بھی اٹھے گا وہ یا تو جنت کی طرف ہم کو لے جائے گا یا جہنم کی طرف ہم کو لے جائے گا۔ یعنی ہم اگر اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قدم اٹھائیں گے، وہ اللہ کی رضا کا سبب بنے گا۔ اس کے برخلاف اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف، حکم کے خلاف قدم اٹھائیں گے تو وہ قدم اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جائے گا، جو کہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے اور زندگی کس طرح سے گزارنا ہے وہ بھی طریقہ ہم کو بتایا ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم و خلاصہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق گزارنا ہے۔ اطاعت ہٹی تو پھر تم گمراہی میں چلے جاؤ، برائی کے راستے پہ چلے جاؤ، اللہ کی نافرمانی والے راستے پہ چلے جاؤ۔ اس لیے ہم کو ہر قدم کو دیکھ کر اٹھانا ہے کہ یہ قدم اللہ کی رضا میں اٹھ رہا ہمارا یا پھر اللہ کے ناراضگی میں اٹھ رہا ہے۔ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، عقل سلیم بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، جسم کے سارے اعضاء، دل، دماغ، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے۔ عزت، شہرت، دولت، طاقت، قوت، ہر چیز ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، اپنا وجود ہی کچھ نہیں ہے۔ ہم خود مخلوق ہیں، خالق نے ہم کو بنایا ہے، یعنی اللہ نے ہم کو بنایا ہے، اور بنا کر اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم میری اطاعت کرو، اور میرے برگزیدہ بندے پیغمبر جو تم کو حکم دیں جو کہ میری طرف سے ہے وہ تم اس کی اطاعت کرو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ ہمارا ہر وہ عمل قبول کرے گا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سنت کے مطابق ہوگا۔ زندگی جتنی بھی ہے، چاہے صبح ہو یا شام ہو، خوشی ہو یا غم ہو، تمنگری ہو یا فخر و فاخر میں زندگی گزرے، عزت کے ساتھ ہو یا ذلت کے ساتھ ہو، ہر جگہ پہ ہم کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر میرے اللہ کا مجھ کو کیا حکم ہے، اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا طریقہ بتایا، کیا احکام بتائیں۔ اگر وہ ہوگا تو پھر آپ کامیاب رہیں گے، آپ کی کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر اس کے خلاف ہوگا تو پھر آپ کی ناکامی کو کوئی روک نہیں سکے۔ اللہ کے احکام ہر جگہ پر الگ ہوتے ہیں۔ نماز کی حالت میں تو اللہ کا حکم الگ ہے، نماز کے باہر ہے تو اللہ کا حکم الگ ہے، مسجد کے اندر ہے تو اللہ کے احکام الگ ہے، بازار میں ہے تو اللہ کے احکام الگ ہے، گھر میں ہے تو احکام الگ ہے، فیملی کے ساتھ ہے تو اللہ کے احکام الگ ہے، دوست احباب کے ساتھ ہے تو اللہ کے احکام الگ ہے، دشمنوں کے ساتھ ہے تو اللہ کے احکام الگ ہے، امن کی حالت میں تو اللہ کے احکام الگ ہے، جنگ کی حالت میں تو اللہ کے احکام الگ ہے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا جس
وقت میں آپ جس کنڈیشن میں ہیں اس کنڈیشن میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور وہ حکم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کس طرح سے ہم کو کرنے کا حکم دیا، بتایا ہے کرے۔ 24 گھنٹے والی زندگی میں ہم ایمان والے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف نماز کے اپنے آئے ہم نماز پڑھ لی اور ختم ہو گیا ہمارا ایمان۔ نماز تو ایک حکم ہے اللہ کا، 5 بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے اللہ کا، جس کو ادا کرنا ہر ایک ایمان والے کے لیے بے حد ضروری اور اہم ہے، اس کے بغیر نہیں ہے کچھ بھی۔ حدیث میں بتایا گیا، آپ باخود بھی جب واقف ہے اس حدیث سے الحمدللہ، اس کا مفہوم و خلاصہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جسم کے اندر جس طرح سر کا مقام ہوتا ہے، اسی طرح دین کے اندر، اسلام کے اندر نماز کا مقام ہے، کہ بغیر سر کے انسان کی زندگی کا وجود نہیں رہ سکتا، اسی طرح بغیر نماز کے دین باقی نہیں رہ سکتا۔ نماز تو ادا کرنا ہے ہر ایک ایمان والے کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، 5 وقت نماز اللہ نے فرض کیے، اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ہمارا اللہ کا جو حکم ہے صرف نماز کی حد تک نہیں ہے، بلکہ نماز سے باہر کی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے۔ جس طرح ہم نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کہہ کر جب رکعت باندھتے ہیں تو سلام پھیرنے تک ہم صرف اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اسی کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ تو ہماری جو باہر کی نماز سے ہٹ کے جو زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی کے اندر بھی ہم کو اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ کہ نماز میں جیسا آپ ظہر کے 4 رکعت ہیں، 4 رکعت کی جگہ آپ 3 رکعت نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ 4 رکعت کی جگہ اگر آپ 5 رکعت نماز پڑھیں گے، 1 رکعت عشاء میں پڑھوں گا، آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا حکم ظہر کے 4 رکعت ہے۔ جمعے کی نماز ہے تو مرد حضرات کے لیے جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں تو ظہر کے جمعے کی 2 رکعت فرض ہے، جمعے کے 3 رکعت فرض نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں۔ جمعہ جس کے اوپر واجب ہو رہا، جمعے کی جو کنڈیشنز ہے واجب ہونے کے، اگر وہ واجبات میں سے آ رہے جمعہ کا تو جمعے کی 2 رکعت پڑھنا ہے۔ نہیں امام صاحب تھوڑا تنخواہ بڑھ کے لے لو لہٰذا 2 رکعت کی جگہ جمعہ کو 4 رکعت پڑھا دو، نہیں ہو سکتی آپ کی نماز۔ مغرب کی 3 رکعت ہے، نہیں 4 رکعت پڑھو، نہیں پڑھ سکتے آپ۔ 2 رکعت پڑھو، نہیں پڑھ سکتے آپ۔ جو حکم ہے اللہ کا وہی حکم پورا کرنا ہے آپ کو۔ اور جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اسی طرح سے ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ جیسا اگر قوم میں آپ قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھے ہیں، ثنا پڑھے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہے آپ کو، میں سورہ فاتحہ سے نہیں پڑھ کے میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر واجبات ہے، فرض کیا ہے وہاں پہ نماز کی؟ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ وہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر لمبے سورہ میں آپ اگر یاسین پڑھنا چاہیں تو شاید پڑھ سکتے ہیں، نہیں میں پہلے یاسین پڑھ کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا، آپ کی نماز جو طریقہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے خلاف آپ کی نماز تو قابل قبول نہیں کی نماز۔ سبحان ربی العظیم نے پڑھ کے میں سورہ رحمان پڑھتا ہوں رکوع کے اندر، فرض نماز نہیں پڑھ سکتے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ حکم جو ہے اللہ کا وہی حکم مانا ہے، اور جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق آپ کی نماز ہونا ہے تو نماز قبول ہے آپ کی، جو کہ اللہ کی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے نماز، پسندیدہ اللہ کو سب سے زیادہ نماز۔ تو نماز جب اللہ کے حکم کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، اسی طرح باہر کی زندگی بھی آپ کی قبول نہیں ہوگی جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو۔ کوشش یہی کرنا ہے، نبیوں کو بھیجا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کر ہم کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے کو زندگی اس طرح سے گزارنا ہے۔ تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کلمے والے ہیں، آپ عام انسان نہیں ہیں، آپ اللہ کے خاص بندوں میں سے، یہ کلمہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے
جو آپ کو جنت میں لے جائے گا، یقین کے ساتھ پڑھیں گے آپ یہ کلمے کے ساتھ ہی ایمان کے دائرے میں آتے ہیں۔ اگر اس کلمے کا انکار کر دیں گے، آپ یقین ہٹا دیں گے تو اسلام سے ہٹ جاتا ہے۔ تو جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی، آپ کو صرف وہی کام کرنا ہے جو اللہ نے دیا ہے حکم، اور اسی طریقے پہ کرنا ہے جو کہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ اس لیے سنتوں کو فالو کرو، اللہ کے احکام کو جانیں، پہچانیں، معلومات کریں۔ قرآن آپ کے پاس موجود ہے، گھروں کے اندر ہے، مساجد کے اندر ہے، آپ قرآن کو پڑھیے ترجمے کے ساتھ۔ آپ پڑھیں گے، آپ کو علم ہوگا اس چیز کا کہ قرآن میں اللہ حکم کیا دے رہے ہیں، ہمارے بڑے کیا کریں، انہوں کیا کریں، انہوں کیا کریں، وہ سب بات کی بات آئیں۔ پہلے اللہ کا حکم کیا ہے، وہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود نہ ہو، یعنی قرآن کا ترجمہ موجود نہ ہو۔ آپ کو جو بھاشا آتی ہے، آپ وہ بھاشا کی قرآن شریف ترجمے کی لے کر آپ مصنف امام کی، مصنف علماء کی قرآن کو لے کر آپ پڑھیے، روزانہ تھوڑا تھوڑا سا ہی قرآن کو پڑھیے آپ ترجمے کے ساتھ۔ آپ کو علم ہوگا اللہ کا حکم کیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ آپ پڑھیں گے، آپ کو علم ہوگا، آپ عمل کرنے والے بنیں گے۔ حدیث کی کتاب میں موجود ہے، آپ اس کو فالو کیجیے، سنت والی زندگی گزاریے۔ آپ کو چھوڑنے دیے، دنیا میں اور بھی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو تو خود عمل کرنا ہے اور دوسروں کو دعوت دینا ہے، ایمان کی، اسلام کی، قرآن و حدیث کی لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ کیا میسیج ہے آپ کا اللہ کی طرف سے، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا میسیج ہے آپ کو، وہ میسیج آپ کو دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ خود فالو نہیں کریں گے، آپ خود اس پہ عمل نہیں کریں گے تو کیا تعلیم دیں گے آپ دوسروں کو، کیا میسیج دیں گے آپ دوسروں کو؟ لوگ آج دنیا میں لوگ ایمان والوں کو دیکھ کے پیچھے ہٹتے، وجہ اس کی کیا ہے کہ ایمان والا خود اپنے ایمان پہ مضبوط کھڑا ہوا نہیں ہے، خود کو کلمہ والا کہہ رہا ہے، خود کلمے کو فالو نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے جو حکم دے کے اس کو بھیجا ہے، جو تعلیم دے کے اس کو بھیجا ہے، جو احکام دے کے اس کو بھیجا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس کے اوپر یہ خود عمل نہیں کر رہا، کیا دوسروں کو دعوت دے گا؟ اس لیے لوگ آج ہمارے قریب ہونے سے ہم سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم کو دیکھ کے دور ہو رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے لوگ ہم سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، ورنہ کسی کی مجال دیں گے کہ ایمان والے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں یا انگلی سے اشارہ بھی کر۔ تاریخ دیکھ لیجیے اسلام کی، کتابیں بھری پڑی ہیں، موقع ہے آپ کے پاس، وقت ہے تو نکالیے، اسلام کی تعلیمات کو دیکھیے، اسلام کی تاریخ کو دیکھیے، آپ ہسٹری کو دیکھیے، ہسٹری آف اسلام۔ کسی کی مجال نہیں تھی ایمان والے کی طرف آنکھ اٹھانے کی، کیونکہ وہ جو بھی تھے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، صحابہ کرام، بزرگان دین اولیاء اللہ، وہ عمل کرنے والے تھے، وہ ایمان پہ عمل کرنے والے تھے، قرآن کو فالو کرنے والے تھے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے تھے۔ آج ہم قرآن پر عمل کرنا چھوڑا، ہم کو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہفتہ گزر جا رہے ہیں، مہینوں گزر جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہمارے گھر میں، ہم قرآن کھول کے نہیں دیکھ رہے۔ ہم سرسری پڑھ لیے تو کچھ نہیں ہوتا، جو اجر ہے وہ تو اجر ملیں گا آپ کو، لیکن اصل جو مقصد ہے قرآن کا، وہ مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ آپ پڑھیں گے، عمل کریں گے، دوسروں تک بات پہنچے گی۔ سنتوں کو فالو کرنا سیکھیے، قرآن کو فالو کرنا سیکھیے، عمل کرنے والے بنیے۔ جمع خرچی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اصل عمل ہے، عمل سے یہ پوری دنیا بننے والی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ آپ جیسا عمل کریں گے ویسا آپ کو بھگتان کرنا پڑے گا آخرت۔ آپ جو بھی عمل کریں گے، فرشتے موجود ہیں آپ کے پاس، وہ لکھ رہے ہیں، آپ کی ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، وہ چاہے وہ رات میں کر رہے ہوں یا دن میں کر رہے ہوں، محفل میں کر رہے ہوں یا تنہائی میں کر رہے ہوں، دن کا اجالا ہوگا یا رات کا اندھیرا ہوگا، پڑھا لکھا کر رہا ہے یا ان پڑھ کر رہا ہے، عالم مفتی کر رہا ہے یا جاہل کر رہا ہے، مرد کر رہا ہے یا عورت کر رہی ہے، جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ جو فرشتے موجود ہیں
किरामिन कातिबीन, वो लिख रहे हैं आपके अमल, और वो पूरा अल्लाह के सामने पेश होगा रोज़ क़यामत में। जवाब देना पड़ेगा हर एक को अपने अपने अमल का। अल्लाह खुद फरमाएगा, जिसका आपको खुलासा ले पढ़ ले अपना नाम अमल, जो कुछ तूने दुनिया में किया है। अफसोस करता रह जाएगा इंसान कि मैंने ज़िंदगी क्यों वेस्ट कर ली अपनी, क्यों मैं लोगों भटकाने वाले लोगों के साथ था, क्यों मैं उन लोगों के साथ था जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ उसको चला रहे हैं। मैंने उनकी बात को क्यों नहीं माना जो अल्लाह के हुक्म पर मुझको चलाने वाले थे, जो अल्लाह के अज़ाब से मुझको डराने वाले थे, जो नेक अमल पर अल्लाह के हुक्मों पर चलने पर खुशखबरी सुनाने वाले थे। मैं उनको क्यों फॉलो नहीं करा, मैं उनको क्यों अपना दोस्त नहीं बनाया। इंसान अफसोस करते रह जाएगा। यहाँ तक कि बताएगा कि इंसान उंगली चबाते चबाते पूरा हाथ चबा लेगा, उसको एहसास भी नहीं होगा कि उसका हाथ भी वो खा लिया, इतना अफसोस में रहेगा। लेकिन उस वक्त का अफसोस में आना कोई फ़ायदामंद नहीं होगा, उस वक्त का रोना कोई फ़ायदामंद नहीं होगा। हदीस के अंदर बयान किया गया, इसका मुखलासा है, रोज़ क़यामत में इंसान रोते 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 उसके आंसू ख़त्म हो जाएंगे, चेहरे के ऊपर तो नालियाँ सी बन जाएंगी आंसू बहते बहते, लेकिन उस वक्त का रोना उसका बेकार, कोई कारआमद नहीं होगा। रोना तो आपका है, ज़िंदगी में ही रोना है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है। अपनी जो पिछली ज़िंदगी हम गुनाहों में गुजारे हैं उसके वास्ते अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करना है। बेशक अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के सामने झुकें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों से माफ़ी चाहें, अपने गुनाहों वाली ज़िंदगी को छोड़ें। कब तक करेंगे आप गुनाह, कब तक अल्लाह की नाराज़गी के काम आप करेंगे बताइए। सांस है तो तभी तक ना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कौन आपको ला के देगा कोई भी चीज़ जो आप अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ की इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम आप कर रहे हैं, कौन ला के आपको साथ देने वाले बताइए। तने तना जाना है, मौत जब आएगी तो तने तना जाना है, कोई नहीं रहेगा साथ हमारे कब्र तक ला के छोड़ देंगे, कब्र में कोई नहीं रहेगा, तन्हा रहेंगे हम। हमारे अमाल का हिसाब हमको खुद को देना है। मैं मरूंगा तो मेरा हिसाब मैं दूंगा, आप मरेंगे तो आपका हिसाब आप देंगे। इसलिए अपने अमाल की फ़िक्र करें, आखिरत की फ़िक्र करें, अल्लाह को नाराज़ करने वाले अमल छोड़कर अल्लाह को राज़ी करने वाले अमल करें। एक एक सुन्नत को, एक एक तरीक़े को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान कर अमल करने वाले बने। सिर्फ जमा खर्च के वास्ते नहीं, बल्कि अमल के वास्ते ही इल्म हासिल कीजिए और अमल कीजिए और दूसरों तक पहुँचाएंगे।